جی وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں ناظرین. مفتی صاحب سے بات ہو رہی تھی. ایک چھوٹی سی مثال دینے کے بعد میں مفتی صاحب کی طرف چلوں گا. مفتی صاحب، ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. جناب یہ بندہ مجھے کو 15-20 سال بعد میرے سے سلام دعا ہوئی، کہیں سے نمبر اس نے تلاش کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے قریب تو بہت سارے لوگ ہوں گے. اب یہ مجھے اتنی دور تلاش کر کے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. اس نے مجھے کہا آج فلاں تاریخ ہے، میں 5 تاریخ کو آپ کو یہ پیسے واپس کر دوں گا. میرے پاس پیسے تھے نہیں. ایک دن گزر گیا، 2 گزر گئے، 4 گزر گئے. اب یکم آ گئی، وہ پھر تقاضا کر رہا ہے. 2 آ گئی، تقاضا کر رہا ہے. 4 آ گئی، تقاضا کر رہا ہے. 5 تاریخ آ گئی، تقاضا کر رہا ہے. 6، 7، 8 تاریخ کو پھر تقاضا کر رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا جناب ملک صاحب، آپ نے تو 5 تاریخ کو پیسے واپس کرنے تھے، اب 8 تاریخ کو بھی آپ پیسے مانگ رہے ہیں. تو آپ کے وہ جو پیسے آنے تھے وہ نہیں آئے. تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ وہ جو مجھے تاریخ دے رہا تھا وہ تاریخ تو مجھے فیک دے رہا تھا، ورنہ اس کے پاس 5 تاریخ کو پیسے آ جانے چاہیے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو وعدہ کر دیں گے. اور ایک اس میں اور بھی بات ہے، جو لوگ بہت دور دراز سے پیسے مانگتے ہیں نا جی، وہ بھی لوگ مشکوک ہوتے ہیں. اگر آپ نے قرض مانگنا بھی ہے تو آپ اپنے بالکل قریب والے سے مانگیں جو آپ کے حالات کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے. چیزا کہ آپ ایک بہت دور والے بندے سے پیسے مانگ رہے ہیں جس کو آپ کے حالات کا نہیں پتا، تو یہ بھی ایک ایسی بد اعتمادی ہے جو آدمی دور ٹرائی کر رہا ہے. جی بے شک. بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی. آپ اور میاں صاحب جیسے معاشرے میں مختلف مراحل سے گزر کر آزمودگی کی اور آزمائش کی اور امتحانات کی بھٹی سے نکل کر وہ کندن ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. جو نئی نسل کے لیے اپنے تجربات میں کوئی نہ کوئی ایک جملہ چھوڑتے ہیں. آپ ہی جیسے ایک دانا آدمی نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا معاشرے میں رہنے کے لیے، دوستوں میں اپنا آپ رکھنے کے لیے بسا اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے. ایک دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، عزیز ہے اور بڑی تعلق داری ہے، وہ آپ سے آ کر کہتا ہے کہ جناب مجھے قرض دیں. اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کی دوستی جاتی ہے، تعلق جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک لمحے کے لیے آپ ذرا سوچ لیں، قرض کو بھی دیکھیں اور اس شخص کو بھی دیکھیں، کیا صحیح ہے، اور اس کی جو انکم ہے اس کو بھی دیکھیں. اگر تو وہ جو قرض مانگ رہا ہے اس کی انکم سے، پر منتھ انکم سے، اس کے گھر کے گزر اوقات سے، اخراجات سے زیادہ ہے تو صریحاً وہ آپ سے دور ہونے کا ایک سبب بن رہا ہے. صحیح آپ بات، انکار کر دیں. صحیح بات. فار ایگزامپل اس کی سیلری ہے 10,000 روپے، وہ آپ سے 20,000 روپے قرض مانگنے کے لیے آیا ہے. اب 10,000 روپے میں اس نے اپنا گھر بھی چلانا ہے اور پھر آپ کو وہ کیا واپس کرے گا؟ وہ قرض واپس نہیں کر سکے گا. نتیجہ نکلے گا جھگڑا، فساد، تعلقات کی دوری. وہی کینچی جس کو آپ فرما رہے تھے کہ توڑنا پڑے گا، القرض مقراض المحبہ، وہ کینچی آ کر تعلقات کو کاٹ دے گی. ہاں اب آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب بھائی صاحب میرے پاس 20,000 تو نہیں ہے، میں آپ کو 5,000 روپے دے سکتا ہوں. تو اس سے واپسی کا راستہ بھی آسان ہے اور آپ کے تعلقات کے بھی قائم رہنے کا اسباب موجود ہوں گے. صحیح بات ہے. صحیح. اسلام چونکہ محنت اور مشقت اور عزت نفس کا دین ہے، جی صحیح بات. اس میں رسول پاک علیہ السلام نے بڑا واضح اعلان فرمایا کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے. صحیح بات. اور اسی بہتری کے حوالے سے ایک مخزن اخلاق کے اندر حضرت پیر رومی علیہ رحمہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت حکایت، نصیحت آموز حکایت لکھی ہے. کسی شخص کو خدا کی شان رضاکی پر ایمان نہیں تھا، ٹھیک. اور دوسرا درویش جو تھا وہ کہتا تھا کہ جی بس یہ اللہ کی مرضی ہے، کوئی بات ہونی تو کہنا جی اللہ کی مرضی ہے، اس کی رضا ہے. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا اللہ کس طرح مجھے رزق دیتا ہے. وہ خدا کی شان رضاکی کو میں اس کو اسی بات پہ قرض پہ لانا چاہتا ہوں. اس واقعہ کا جو اینڈ ہے وہ آج کے اس عنوان سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک بات ہے. میں دیکھتا ہوں وہ جنگل میں جا کر بیٹھ گیا اور یقین ہو گیا کہ یہاں نہ تو میری کوئی آواز سن سکتا ہے نہ کوئی میرے تک پہنچ سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ خدا مجھ کو کیسے رزق دیتا ہے. اچانک اسے شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی. ٹھیک ہے. اب جان کے اس کو لالے پڑ گئے. اور یہ بات تو شورائے آفاق تھی کہ بلی نے سارے گر سکھا دیے تھے مگر درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا. وہ جان بچانے کے لیے درخت پر جب چڑھنے لگا تو دیکھا اس درخت کی دوسری طرف ایک لومڑی اپاہج پڑی ہوئی ہے اور ہے بڑی موٹی تازہ فربہ. وہ درخت پہ چڑھا پر اوپر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ کس طرح زندہ ہے.
ایک اس طرح زندگی یہ اپاہج ہے، یہ نہ اپنی رزق کی تلاش میں نکل سکتی ہے، نہ پہنچ سکتی ہے، مگر یہ زندہ ہے اور بڑی صحت مند ہے۔ وہی شیر جو دھاڑ رہا تھا، شکار اس کے منہ میں تھا، وہ اس درخت کے پاس آیا، اس نے وہاں کچھ کھایا اور باقی چھوڑ کر چلا گیا۔ ٹھیک بات، اس لومڑی نے آگے بڑھ کر رینگتے ہوئے اپنی خوراک تک پہنچی اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ ٹھیک بات، اسے یقین آ گیا کہ جو اللہ اس معذور لومڑی کو اس کے دشمن سے رزق دلا رہا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اب یہاں بات اس چینل کے توسط سے آج کے موضوع کے حوالے سے جی صحیح، واپس وہ اب جیسے دانا کے پاس آیا، اس نے کہا میں تیرے خدا پر ایمان لے آیا، وہ واقعی رازق ہے اور رضا کی اسی کی شان ہے۔ لوگ برابری پر زندگی گزارنے کے لیے کہ میرے گھر میں یہ فلان چیز ہے تو فلاں کے گھر میں نہیں ہے، فلاں کے گھر میں فلان چیز ہے تو فلاں کے گھر میں نہیں ہے، تو یہ برابری بھی آدمی کو محکوم بناتی ہے۔ اس کے لیے بھی لوگ بڑی نجائز، اسی کے لیے چوریاں بھی ہوتی ہیں، اسی کے لیے قرض بھی مانگتے ہیں۔ کیوں میاں صاحب؟ موجودہ وقت میں یہ جگہ جگہ پہ ہم بورڈ لگے ہوئے دیکھتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز آسان قسطوں پر موجود ہے، ٹھیک بات، موٹر سائیکل ہے، گھر کے ہاں پورے گھر کی چیزیں مل رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو یہ بھی قرض کی ایک شکل ہے، یہ بھی قرض کی شکل۔ یہ بھی قرض کی ایک شکل ہے۔ اب یہ چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے اس قدر آگے تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ قرض اتارنا تو ایک طرف، بڑھنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج آپ کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، پہلے بھی کام چل رہا تھا، وہی کام یہ قرض لینے کے بعد بھی چل رہا ہے۔ پہلے پرانی تھی، بدلنے کی نئی، اور درمیان میں جو سپین آتا ہے قرض کا، وہ اس پہ مزید بوجھ بن جاتا ہے۔ اب وسائل تو آپ کے وہی رہیں گے، یا تو آپ وسائل کی طرف بھی توجہ دیں۔ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی کمزوری ایک ہے کہ گھر کے ایک فرد کمانے والا ہے، 6 فرد کھانے والے، ٹھیک بات، اور وہ فرد اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں سے بھی لے کے آئے، لائے سے ٹھیک، ہماری ضرورت پوری کرے، ہماری زندگی بڑی سہل اور پرسائش ہونی چاہیے، خواہ قرض پہ ہی گزارا کیوں نہ ہو۔ ٹھیک بات، اب وہ چلتے چلتے عمارت کی بنیاد رکھ دی قرض پہ، اور بڑھتے بڑھتے وہ سر بفلک ہو گئی، اور جب وہ گرتی ہے تو سارا نظام اس کا ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ صحیح بات، اور یہ سب کیا ہے؟ قرض کی بدولت۔ معاشرے کی اس دوڑ میں حصہ لینے کی وجہ سے قرض کی ضرورت پڑی، اور قرض نے کیا کیا؟ ساری وہ بنیاد ہی ختم کر دی۔ صحیح بات، اب اسی قرض کے سہارے 2 چیزیں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک معاشرے میں بے حیائی آ جاتی ہے تھوڑی، ٹھیک بات، کہ وہ قرض کی صورت میں آدمی خوبصورت لباس کی طرف توجہ کرتا ہے، ٹھیک بات، خوبصورت زیورات کی صورت، اور آج کل ایک جو نئی بنیادی کمزوری آ گئی ہے، وہ خوبصورت موبائل رکھنے کی آ گئی ہے، قیمتی موبائل پکڑنے کی۔ صحیح بات، میں نے اکثر دیکھا ہے، جس درست کہہ رہے ہیں آپ، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے گھر کی بچے بچیاں جن کے گھر کا گزارا وہ مشکل چلتا ہے، اس نے بھی 50,000 قیمتی سے قیمتی موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کیا بات، وہ کہتے ہیں، انگریزی میں ایک محاورہ ہے، اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، کہ موقع پہ ایک ٹانکا لگا لیں آپ، 10 ٹانکوں کی کوفت سے بچ جائیں گے۔ صحیح بات، اسی طرح چھوٹی سی اس عادت کو، اس فطرت کو، اس قرض کی سوچ کو تھوڑا سا آپ دبا دیں، وقتی طور پہ آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، ٹھیک آپ محسوس بھی کریں گے کہ میری جگ انسائی ہو رہی ہے، میری رسوائی ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ رسوائی نہیں ہے، رسوائی اس وقت ہوگی جب قرض کا پہاڑ آپ کے سر پہ آ جائے گا۔ تو اس لیے اس برائی سے، اس بد عادت سے بچنے کے لیے، اس بدعت کو قبول کرنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ چھوٹی سی رسوائی قبول کر لیں کہ آپ کا پاس نہیں ہے، آپ صبر کر لیں۔ صحیح بات ہے، بجائے اس کے کہ میرے پاس ایک چیز نہ ہو تو کوئی بات نہیں، میرے گھر کے باہر 3 بندے تقاضا کرنے والے کھڑے ہوں اور کوئی برا بلا کہہ رہا ہو، کوئی گالیاں دے رہا ہو، اس سے تو بہتر ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہ ہو۔ صحیح بات ہے، صحیح، بشر اور ایسی صورت میں وہ لوگ بھی اس تاڑ میں ہوتے ہیں جنہوں نے قرضہ وصول کرنا ہے کہ اس وقت اس کو ذلیل کریں، اس وقت اس کے گھر جائیں جب اس کے پاس کو 2 معزز آدمی بیٹھے ہوں۔ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے، اس آرائش اور نمائش نے ہی ہمارے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک بات ہے، یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو ہمارے کردار کو متاثر کر رہی ہے، بالکل، جو ہماری آنے والی نسل کے لیے برائی کی ایک صورت پیدا کر رہی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح تو بات، اس لیے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا۔ قرض سے گریز کریں۔ بس ایک چھوٹی سی بریک پہ ہم نے جانا ہے، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں۔